پیاری قافلہ فیملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوڈانی بھائی اور درود پاک سے متعلق دل کو چھو لینے والا واقعہ انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری زندگی میں درود شریف کے حوالے سے ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ میں ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں سعودی عرب شہر جدہ گیا۔ ویزے کے مسئلے کی وجہ سے ہمیں عمرے کے ویزے پر سعودی عرب میں داخل کیا گیا۔ میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ عام طور پر سفر میں میرے کھانے پینے اور رہائش کے اخراجات وہ تربیتی ادارے برداشت کرتے تھے جو ہمیں بلاتے تھے، لیکن اس مرتبہ کچھ انتظام الگ تھا اور مجھے خود اپنے معاملات سنبھالنے تھے، مگر یہ ترتیب نہ ہو سکی۔ ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے رہائش گاہ لے جائے گئے تو پتہ چلا کہ نہ کھانے کا انتظام ہے اور نہ ہی کوئی خرچہ دیا جائے گا، جبکہ ہمیں 2 دن جدہ میں رہنا تھا۔ میرے پاس نہ سعودی ریال تھے، نہ سوڈانی پاؤنڈ اور نہ کوئی اور رقم۔ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا اور جس جگہ ہمیں ٹھہرایا گیا وہاں بہت سے عمرہ زائرین بھی موجود تھے۔ ہم 4-5 گھنٹے وہیں بیٹھے رہے۔ فون کی رومنگ بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ سوڈان فون کروں، لیکن وہاں سے پیسے کہاں بھیجے جاتے؟ اس وقت سوڈان کے حالات بھی خراب تھے، نہ بین الاقوامی ویزا کارڈ موجود تھے اور نہ کوئی آسان راستہ۔ میں نے ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر واپس آیا، عصر پڑھی، پھر مغرب کے بعد میں اور میری اہلیہ باہر تھوڑا چلنے نکلے۔ ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور ایسی صورتحال میں انسان کو ایک عجیب سی شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ راستے میں میری اہلیہ نے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھانا کھائیں۔ ہم جدہ کے ایک مشہور ریسٹورنٹ البیک کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مسحب کھاؤں۔ میں اس کھانے کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابھی تو حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے پھول کی ایک پلیٹ بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ میں اس کے ساتھ چل تو رہا تھا، مگر میری نظریں دکانوں پر تھیں۔ میں کسی سوڈانی آدمی یا کسی نیک انسان کو تلاش کر رہا تھا کہ اس سے تعارف کر کے کچھ رقم ادھار لے لوں، پھر بعد میں سوڈان سے بھیج دوں یا واپس جا کر ادا کر دوں۔ عشاء کی اذان ہوئی، ہم واپس رہائش کی طرف آئے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، تم اندر چلی جاؤ، میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ نماز کے دوران میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد مسجد میں کسی سوڈانی بھائی کو تلاش کروں گا اور اسے اپنی مشکل بتاؤں گا۔ میرے لیے یہ بات انتہائی شرمندگی والی تھی۔ نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے۔ وہ عمر میں بہت جوان تھے، تقریباً 20 سال کے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ انہوں نے ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سنایا جو لا علاج بیماری میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ پھر اس نوجوان نے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر اس نوجوان نے وہ مشہور حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کو درود شریف میں بدل دے، اللہ تعالیٰ اس کے غم دور فرما دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے اور اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ میں یہ حدیث پہلے سے جانتا تھا، بلکہ شاید اس نوجوان کی پیدائش سے بھی پہلے سے، مگر اس لمحے وہ حدیث میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی سے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا۔ میں عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے لگا۔ آپ کے لیے وسیلہ اور بلند درجات کی دعا کرنے لگا۔ آپ کے حسن اخلاق اور عظمت کو یاد کرنے لگا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام پر درود و سلام بھیجنے لگا۔ کافی دیر اسی حال میں بیٹھا رہا۔ پھر جب مسجد سے نکلا تو دل میں تقریباً نا امیدی آ چکی تھی کہ شاید کوئی راستہ نہ نکلے۔ میں رہائش گاہ میں داخل ہوا تو ایک سوڈانی بھائی نے آواز دی، ڈاکٹر ناجی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید درود شریف نے اثر دکھا دیا، لیکن اس نے کہا، بھائی مجھے 200 ریال کی ضرورت ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا، بھائی خود میری بھی مالی مشکل چل رہی ہے۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی پیسے بھیجنا چاہتا ہے لیکن کچھ مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ رہیں، شاید اللہ آپ کی بھی مشکل آسان کر دے اور میری بھی۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے کچھ پروگراموں میں دیکھا ہوا تھا۔ پھر جب میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ہوٹل کے دروازے پر مجھے ایک شخص نظر آیا۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی مزمل تھا جو جدہ میں رہتا تھا۔
میں حیران رہ گیا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے کہا، تم وائی فائی پر کسی گروپ میں بات کر رہے تھے کہ تم جدہ پہنچ گئے۔ میں نے پوچھتے پوچھتے معلوم کیا کہ عمرہ والے کہاں ٹھہرتے ہیں، پھر تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا، چلو میرے گھر، آج رات تم میرے پاس ہی رہو گے۔ اللہ کی قسم، یہ دعوت میرے لیے آسمان سے بارش کی طرح تھی۔ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ جدہ میں مقیم ہے، صرف ایک گروپ میں میری بات اس تک پہنچی اور وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں، میری اہلیہ اور میرا خالہ زاد بھائی اس کے گھر گئے۔ اس نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، وہ ایک خاص ڈش لے کر آیا جسے میں پہچان نہ سکا۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے خاص کھانا لایا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا، یہ البیک کی مشہور ڈش ہے، اسے مسحب کہتے ہیں۔ میں نے فوراً اپنی اہلیہ کو آواز دی اور کہا، سبحان اللہ، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت ہے۔